کہ اس نے ہم کو ایسا مذہب عطا فرمایا جو علم اور ادب والا مذہب ہے اور نصیحت اور خیرخواہی والا مذہب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جہاں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہم کو رہنمائی ملتی ہے اور اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح اس بارے میں بھی ہم کو رہنمائی ملتی ہے اور اسوہ اور نمونہ ملتا ہے کہ ہم کو اہل فن اور اہل ادب کو کس طرح سے نوازنا چاہیے اور ان کی کس طرح سے قدر کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب شاعر اسلام ہے، ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر کرسی رکھوائی اور ان پر کرسی پر ان کو بٹھایا اور پھر انہوں نے سب کو نعت سنائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں لکھی گئی ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی کا اونچی جگہ پر بیٹھنا ظاہراً خلاف ادب معلوم ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اس لحاظ سے کہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، شاعر تھے، اور اس لحاظ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے نعت تیار فرمائی تھی، اس نعت کو انہوں نے سب کے سامنے سنایا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ جنگ بدر کے قیدی کو لایا گیا تھا، قیدیوں کو مدینہ شریف میں، تو ان قیدیوں سے یہ فرمایا کہ تم کو جو لکھنا پڑھنا آتا ہے مسلمانوں کو سکھا دو، یہی فدیہ ہو جائے گا تمہارے چھوڑنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے علم کی قدر فرمائی، حالانکہ وہ قیدی غیر مسلم تھے جو لائے گئے تھے اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا ان کے اسلام لانے سے پہلے۔ بعد میں ان میں سے کچھ حضرات مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر فرمائی علم کی کہ تم مسلمانوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو وہ سکھا دو اور یہی تمہارے لیے فدیہ ہو جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنے فنکار حضرات، اہل ادب حضرات، اہل علم حضرات، ان کی ہم قدر کریں، قدر افزائی کریں۔ تو جناب حاجی محمد ہارون صاحب نے جو یہ جلسہ منعقد فرمایا، ہم سب شکر گزار ہیں کہ ہمارے پروفیسر نعمان صاحب جنہوں نے اپنی زندگی گزاری تعلیم کے لیے مختلف شعبوں میں اور تصنیفات کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے انہوں نے جو امت کو فیض پہنچایا ہے، اپنے تجربات کا نچوڑ انہوں نے اس کتاب کے اندر پیش فرمایا تاکہ وہ لوگ جو آپ سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے، دور بیٹھ کر بھی وہ آپ کے نظریات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی یہ فیض جاری رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں اور حاجی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ سب حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔